بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک کے ساتھ میں ہوں عارف چودھری۔ ناظرین، ادارے افراد سے بنتے ہیں۔ اگر افراد محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں تو نہ صرف ان اداروں کی عزت اور ساخت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہاں معاشرے کے تمام طبقوں کے افراد اس ادارے پر اعتماد کا اظہار کرنے کے علاوہ ادارے سے منسلک افراد، افسران اور اہلکاروں کو بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات کریں اگر نیب کی کارکردگی کی تو چیئرمین نیب کا منصب ذمہ داریوں سے بھرپور ہوتا ہے اور جسٹس جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی شاندار کارکردگی واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، معاشرے اور ملک کو بدعنوانی سے پاک کرنے کے لیے قومی احتساب بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 4 سال قبل جب چیئرمین نیب نے اقتدار اپنا چارج سنبھالا تو نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کو مؤثر ترین حکمت عملی کو تسلیم کیا گیا۔ جسٹس جاوید اقبال نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنٹ پالیسی اپنائی۔ چیئرمین نیب کی کاوشوں کو تمام معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا، جو کہ نیب کی وجہ سے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بدعنوان عناصر سے اکتوبر 2017 سے اب تک تقریباً 539 ارب روپے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے جا چکے ہیں۔ نیب کے افسران کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، وہ ریاست کے ملازم ہیں اور بلا تفریق قانون کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ نیب کی تمام انکوائریاں، انویسٹیگیشن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل کی جاتی ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی کاوشوں اور سخت محنت کے بعد نیب ایک بہترین انسداد رشوت ستانی کے ادارہ کی صورت میں سامنے آیا ہے، لیکن ابھی ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہ حکومت کے لیے کوئی اچھا سائن ہے اور نہ ہی ان قومی اداروں کے لیے جن اداروں کو مختلف شکلوں میں لوٹا جا رہا ہے، جن میں سر فہرست ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور یہ سادہ لو عوام دیار غیر میں وطن سے دور رہ کر اپنوں اور اپنے وطن کے لیے ہمہ وقت محنت کرنے والوں اور شرفا کو مالی امداد، جانی نقصان پہنچانے والے نوسر بازوں کی سب سے بڑی اماج گاہ ہے۔ اس آرڈیننس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی میں موجود جن رشوت خور افسران کی صورت میں کالی بھیڑوں کے گرد نیب کے ڈر اور خوف کا سکنجہ تھا، اس کا تاثر زائل ہو گیا۔ اب نیب نے اپنی اعلیٰ کارکردگی اور محنت سے نوزر باز اور فراڈیوں کو گرفتار کیا، غریب عوام کا لوٹا ہوا اربوں روپیہ برآمد کر رہی تھی کہ اس حکومت کی اس آرڈیننس کی وجہ سے نوسر باز فراڈیوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کے بجائے عدالتوں سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی ان کوششوں کو زائل کر دیا گیا جو انہوں نے یونیورسٹی اور کالجوں میں کرپشن کو مؤثر طریقے سے نبٹنے کے لیے 50,000 سے زیادہ کردار سازی کی انجمنیں قائم کی تھیں، جو کہ نوجوان نسل کرپشن کی روک تھام سے متعلق آگاہی فراہم کرتی تھیں۔ اب ان کالجوں اور یونیورسٹی میں نوجوان نسل کی مثبت ذہن سازی کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہوگا۔ اس آرڈیننس کے بعد نہ صرف نوجوان نسل کو نقصان ہوگا بلکہ پورے معاشرے کو بھی نقصان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مظلوم شہری اپنے اربوں روپے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اور جھوٹی اسکیموں کے نام پر مختلف جعلی ہیلے بانوں میں آ کر لٹا چکے ہیں، ان کی نیب ہی ایک آس امید تھی۔ اس آرڈیننس کے بعد وہ اب کس سے فریاد کریں گے؟ حکومتی ادارے FIA کہتی ہے یہ ہماری دائرہ اختیار میں نہیں، اینٹی کرپشن کہتی ہے کہ یہ سرکار کی نہیں مداخلت نہیں ہم کر سکتے، پولیس کہتی ہے یہ لین دین کا معاملہ ہے۔ اب حکومت لوٹی ہی بیارو مددگار عوام کو کس کے حوالے کرے گی؟ ناظرین، یہ سوالیہ نشان ہے کیونکہ کرپشن اور لوٹ مار میں حکومت اور اپوزیشن ملے ہوئے ہیں۔ جہاں تک
قومی احتساب بیورو نے نیب میں عصر حاضرہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پراسیکیوشن ڈویژن میں ماہر لا افسروں کے ذریعے انکوائری سے لے کے انویسٹیگیشن، احتساب عدالتوں میں قانون کے مطابق کیسوں کی پیروائی کو یقینی بنایا، جس کے مطابق قومی احتساب بیورو نے معزز احتساب عدالتوں میں بدعنوانی کے 1278 ریفرنس دائر کیے ہیں، جو کہ زیر سماعت ہے، جن کی کل مالیت تقریباً 1335 ارب روپے ہے۔ نیب نے اسلام آباد میں فرانزک سائنس لیبارٹری قائم کی، جس میں ڈیجیٹل فرانزک دستاویزات، فنگر پرنٹس کے تجزیے کی جدید سہولیات میسر ہیں۔ فرانزک سائنس لیبارٹری کے قیام کا مقصد جہاں نیب کو جدید آلات سے لیس کرنا تھا، وہاں نیب کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کی کوالٹی کو بھی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو وقت کی بچت کرنا مقصود ہے، وہاں سیکریسی بھی برقرار رہتی۔ نیب ملک کا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون کے مطابق کام کرنے والا ادارہ ہے، بلکہ قانون کے مطابق ہر شخص کی عزت نفس کا احترام کرنے کے علاوہ ان کے جائز خدشات کو قانون اور آئین کے مطابق حل کرنے پر سختی سے یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، نیب نے اب تک جتنی کارروائی کی اس میں چیئرمین نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بنایا جاتا رہا، اور چیئرمین نیب نے خندہ پیشانی سے اپنے کام کو جاری و ساری رکھا۔ اپوزیشن کی باتیں بھی سنی، حکومتی لوگوں کی بھی باتیں سنی، ان کو نیازی گٹھ جوڑ بھی کہا گیا، لیکن چیئرمین نیب نے ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھا، لیکن کسی شخص نے نیب کے چیئرمین کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا۔ پاکستان سارک اینٹی کرپشن فورم کا پہلا چیئرمین ہے، لہذا نیب سارک ممالک کے لیے روڈ ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیب نے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ مفاہمت کی اور یادداشت پہ دستخط کیے، لیکن ناظرین، چیئرمین نیب کو 4 سالوں میں صحیح معنی میں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اگر کبھی چیئرمین کے بارے میں کہ عورتوں کو لے آیا گیا درمیان میں، کبھی کہا گیا یہ گٹھ جوڑ ہے، کبھی ان کے عملے پہ، ان کے ڈی جیز پہ، ان کے بیوروز پہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ اب آپ بتائیں، اگر چیئرمین اور یہ ادارہ نیب قومی احتساب بیورو نہیں ہوتا تو اب آپ بتائیں کہاں پہ ہم کھڑے ہوتے؟ یہ اتنا پیسہ جو انہوں نے برآمد کیا اور باقی پائپ لائن میں ہے، یہ تو کھا کے چلے گئے تھے۔ ابھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ بیوروکریسی میں ہم نے دیکھا کہ ہم جب جاتے تھے ان سے ملنے تو چائے بھی نہیں پلاتے تھے، کہتے تھے جناب عمران خان صاحب سر پہ بیٹھے، انہوں نے منع فرما دیا ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی ہے، اور کسی سے بات چیت کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ نیب سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی گھبراہٹ تھی کہ 2 سال تک بیوروکریسی میں کسی نے جرت نہیں کی کرپشن کرنے کی۔ 2 سالوں میں جن حالات اور سے چیئرمین نیب کو سامنا رہا، ان پہ الزامات کی بچھاڑ رہی، لیکن انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کیا اور اپنا کام جاری و ساری رکھا۔ اس گٹھ جوڑ میں، اس تمام حالات واقعات میں نیب ادارے نے اپنا کام جس خندہ پیشانی سے کیا وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ آج حکومت اور اپوزیشن گٹھ جوڑ میں نیب کہاں کھڑی ہے؟ ان کی 4 سالہ کی محنت
4 सालों से जो इन्होंने मामलात को इकट्ठा किया, चोर घबराते थे, इसके बावजूद चोरी होती थी। क्यों? कि हुकूमती अदारे कुछ साथ मिले होते हैं इन चोरों के। अब चोर जो हैं वो बिल्कुल खंदा पेशानी से नहीं, बरमला नारे मारते हुए कहते हैं कि अब हमें पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी काबीना के चंद जो इनके साथी हैं, जिनमें कुछ गबलू हैं, कोई डबलू है और कोई बस बागड़ बिल्ले हैं, ये सारे बागड़ बिल्ले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गलत राह पे डाल दिया इन्होंने। ये आर्डीनेंस जो ये नैब का आया है, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के का जो 4 का टोला है वो इसमें शामिल है। अपोजिशन के साथ गठजोड़ है उनका। क्या ज़रूरत थी? अब ये इनकी जो मेहनत 4 साल की है वो रायगां जाएगी, और ये जो चोर डाकू फ्राडिये हैं जिन्होंने गरीब आवाम का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी उम्मीदें थी वज़ीर पाकिस्तान के साथ। इन्होंने फरमाया था कि जिन जिन के साथ ज़्यादती हुई है मैं उनको कटहरे में ला के खड़ा करूँगा। आज तक किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले को कटहरे में लाया गया? दंदना रहे हैं, गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं, अरबों रुपया लूट चुके हैं। इनमें सरफहरिस्त रुडन इनक्लेव है, 85 अरब रुपया लूट लिया है उन्होंने, बग़ैर LOP, बग़ैर NOC के लूट के दंदना रहे हैं। और नैब को दरख्वास्तें पहुंची हुई हैं मुख्तलिफ TV चैनलों पे रुडन इनक्लेव के ख़िलाफ़। कितनी भारी दरख्वास्तें नैब के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन क्या इनके ख़िलाफ़ कोई और अदारा आके कार्रवाई करेगा? नैब के ज़िम्मे था कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को कानून के दायरे में लाएं और इनका एहतसाब करें। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 4 के टोले ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस आर्डीनेंस के नफाज के बाद इन सब चोरों डाकुओं को खुली छुट्टी दे दी गई है। अब गरीब आवाम का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि नैब अदारा इसको मज़ीद फ़ाल किया जाए, चेयरमैन नैब को अख्तियारात दिए जाएं कि ये चोरों डाकुओं को जिस आर्डीनेंस के ज़रिए जिन लोगों को इससे निकाला है, चाहे वो आपके साथी हैं, चाहे कोई भी है, कानून सब के लिए एक होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप चेयरमैन नैब को बुला के ये चोरों डाकुओं का एहतसाब करवाएं, ये हाउसिंग सोसाइटियों को और ये लालच दे के गरीब आवाम को जिन्होंने लूटा है, मुदारबे वाले हैं, इनको ना छोड़ा जाए, इनके हलक से गरीबों का पैसा निकाला जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर आपसे अगले जहान में रियासत मदीना के जो वाली वारस हैं वो आपसे पूछेंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने रियासत मदीना की बात की थी तो कुछ जो निशानदेही करने वाले मुझ जैसे बेयारो मददगार आपको बता रहे हैं, बार बार बता चुके हैं कि गरीब आवाम लुट चुकी है,
غریب عوام کو لوٹ لیا ان ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے. نہ ان کے پاس زمین، نہ ان کے پاس NOC، نہ ان کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹس جن کے بنیاد پہ یہ ان کو ان کے رقم کا متبادل دے سکیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لوٹ کے بھاگ جائیں گے اور آپ پھر ان کو پکڑتے پکڑتے ہمارا قانون جو ہے سالوں سال لگا دے گا. تو وہ لوگ اسی آس میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور اگلے جہان میں وزیر اعظم پاکستان آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ سے کہا، آپ کو بتایا کہ آپ کی حکمرانی میں ہم لٹ چکے ہیں، لیکن آپ اپنے حکومتی معاملات میں الجھے رہے. غریبوں کو آپ نے نہیں سوچا. آپ کو تو غریبوں کے لیے لایا گیا تھا. آپ کو تو کرپٹ لوگوں کے اوپر 22 سال کے بعد برسر اقتدار لایا گیا تھا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لوٹا ہوا مال واپس لیں گے، اس ملک کی معاشی حالت ٹھیک کریں گے. لیکن وزیر اعظم پاکستان، آپ نے ایک نیب ادارہ بنایا. جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے مل کے، سب آپ لوگوں نے مل کے بنایا. آپ نے تو اس احتساب ادارے کو ہی ختم کر دیا. اب ان کے پاس قانون، ان کے پاس اختیارات ان سے چھینے جا رہے ہیں. خدا را ان سے اختیارات مت چھینے، ان کو مزید اختیارات دیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ کم از کم آپ اگلے جہان غریبوں کا ہاتھ تو آپ کے گریبان میں نہ ہو. کم از کم یہ لوٹنے والے جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان کا پیسہ تو واپس قوم کو دلوایا جائے. اور وہ کون دلوائے گا؟ آپ بتائیں. باقی ادارے ہوتے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ڈومین میں نہیں ہے. ایک نیب کو آپ نے اختیارات دیے تھے، وہ بھی لے لیے. امید کی جاتی ہے نیب قانون کے مطابق بدعنوان عناصر کے خلاف اپنی بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے گا، جس سے نہ صرف کرپشن فری ملک بنانے میں مدد ملے گی بلکہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا. میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.